یہ تھا کہ حضرت عثمان کا چونکہ میں رشتہ دار ہوں، بنو امیہ سے میرا تعلق ہے، حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے تھے، تو حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے۔ یہ گڑبڑ یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حکومت سے مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے۔ ہم انہی سے پہلے معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے لے لیا، کیونکہ انہوں نے حکومت تو اسی بنیاد کے اوپر مانگی تھی نا، تو انہوں نے لیا۔ حضرت علی خلیفہ راشد تھے، ایک ذمہ دار آدمی تھے، ان کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا، وہ معاملات آگے چلتے، دلائل سامنے آتے ہیں، پھر کوئی معاملہ ہوتا آگے، تو وہ تو ہونے نہیں دیا، انہوں نے تو ان جنگوں میں الجھا دیا پکڑ کے، معاملہ ہی پورا کا پورا تل پٹ کر۔ یہ مطلب نہیں تھا حضرت معاویہ کا کہ حکومت کا اہل میں ہوں، مجھے خلافت دی جائے، میں علی کو نہیں مانتا یا میں علی کو معاذ اللہ برا سمجھتا ہوں، ایسا نہیں تھا۔ انٹینشن تو یہ ہے ہی نہیں تھی جو میں بتائی جا رہی ہے۔ وہ صحیح بخاری میں آ گیا 4108 کہ عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے کہتے ہیں میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی پتہ چل گیا آپ کو، ٹھیک ہو گیا۔ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے حکم سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھیں، یہ غلط ہے۔ یاد رکھو عربی کے لفظ کا ترجمہ اردو میں، یہ بہت سے لوگ نا ان کو عربی زبان سے ذرا بھی واقفیت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ عربی میں کسی پر اعتراض کرنا، اس کی پالیسیوں کو غلط قرار دینا، اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے۔ اردو میں ہر جگہ اس کا ترجمہ گالیاں نہیں ہوتا، گالیوں کا مطلب تو ہمارے ہاں کچھ اور سمجھا جاتا ہے۔ آپ کسی پر اعتراض کر رہے ہو، اس کو تو سب و شتم کہا جائے گا۔ سب و شتم میں گالیاں بھی آتی ہیں، کسی کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا، اس کی رائے پر رد کرنا، یہ بھی آتا ہے، لیکن اردو میں گالی کا مطلب برا لفظ ہے، گالی کوئی شریف آدمی نہیں دیتا۔ اور اس کے اوپر اجماع ہے کہ بنو امیہ کے دور میں صلح حسن 41 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک، آلموسٹ 60 سال تک بنو امیہ کے ممبروں پہ تینوں براعظموں کے اندر جمعے اور عیدین کے خطبوں میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام پر سب و شتم کیا جاتا تھا، اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ تو ضرور رائے ہے کہ حضرت معاویہ کے حکم سے ہوتا تھا یا ان کے چیلے خود سے کرتے تھے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک آنکھیں بند کرنے والی بات ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کوئی شخص کہ جی لال مسجد میں جو کچھ ہوا وہ پرویز مشرف کو تو نہیں پتا تھا، نیچے پتہ نہیں کوئی کر گیا، تو وہ آپ نے ویسے آنکھ بند کرنی تو علیحدہ کریں۔ بال حدیثیں کیا کہتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کروا رہا تھا اور کس کے کرنے سے ہو رہا تھا۔ تو اس کے اوپر اجماع ہے، بخاری مسلم کی احادیث گواہ ہے، میں نے ریسرچ پیپر میں ساری نقل کی ہیں، اور ان احادیث کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں بزرگوں کے حوالے پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ بزرگ پرستی بہت ہے نا سب کانٹیننٹ میں، بلکہ پوری دنیا میں۔ ایک انٹرنیشنل بزرگ ہیں جسے پوری دنیا میں صوفیاء اور اہل حدیث سلفی سب لوگ ہی بزرگ مانتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی، المتوفا 911 ہجری، جنہوں نے خود اپنے آپ کو اس صدی کا مجدد بھی ڈکلیئر کیا تھا۔ تو اشاروں میں ٹریک تو نہیں کرتے نا، انہوں نے اشاروں میں کیا، پچھلوں نے ان کو مان لیا۔ آپ پوچھ لیں ذرا بریلوی دیوبندیوں سے کہ کون ہے مجدد، تو وہ کہیں گے جی وہ جلال الدین سیوطی ہیں۔ انہوں نے کئی بلکہ اسلام کی تاریخ کے اندر چند ایک بڑے مصنفین جنہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، جس طرح امام بیہقی ہیں، امام غزالی ہیں، اسی طریقے سے جلال الدین سیوطی بھی ایک بڑا رائٹر ہے، دنیا جان کے ہر ٹاپک پہ ان کی آپ کو تحریریں ملیں گی۔ ایک کارنامہ ان کا یہ ہے کہ صرف ایک جلد کے اندر انہوں نے تاریخ الخلفاء لکھی ہے، یہ اپنے دور تک سارے حکمرانوں کی تاریخ لکھی، سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر شروع ہوئے، خلفائے راشدین، اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس، پھر اسی طریقے سے ایوبیوں کی حکومت، اور مختلف جو دنیا میں مسلمان جہاں جہاں حکمران تھے نا ان کے ساروں کے، بریلوی دیوبندی دونوں سے چھاپ رہے ہیں۔
اس میں آپ سیدنا عمر بن عبدالعزیز والا چیپٹر نکالیں. ویسے تو آپ کو بتایا جاتا ہے اسلام کے پہلے مجدد جو ہیں عمر بن عبدالعزیز ہیں. 99 ہجری میں خلیفہ بنے, 101 ہجری میں صرف 38 سال کی عمر میں زہر دے کے بنو امیہ نے انہیں قتل کر دیا. آگے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کون سا ایسا تجدیدی کارنامہ کیا ہے, تو اسی میں قیامت مضمر ہے. بنو امیہ کی انہوں نے گند کو صاف کیا ہے نا, وہی تجدیدی کارنامہ ہے. صرف ایک ڈاکٹر اسرار صاحب نے تھوڑی ہمت کی ہے ماڈرن اسکالرز میں سے, یا مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھے, باقی تو کسی کی جرت نہیں کہ بتائے کہ کیا تھا. تو اس میں عمر بن عبدالعزیز والا چیپٹر نکالیں تو یہ بزرگ فرماتے ہیں, کہتے ہیں نا اکابرین سے, بزرگوں سے پوچھ کے انہوں نے باقاعدہ اس چیپٹر میں, عمر بن عبدالعزیز والے چیپٹر میں لکھا ہے, بنو امیہ کے حکمرانوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے خطبات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سب و شتم اور نازیبہ الفاظ کہتے تھے, مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت سنبھالتے ہی اس کی سختی سے ممانعت فرما دی. انہوں نے جلال الدین سیوطی کا بھی نام لینا چھاڑ دینا ہے, لیکن وہ بہت بڑا بندہ ہے, ایڈا بھارا بندہ ہے, انہوں نہیں یہ چھاڑ سکتے. اور انٹرنیشنل بندہ ہے یہ, صرف سب کانٹیننٹ نہیں پوری دنیا میں ان کو مانا جاتا ہے. اور اپنے گورنروں کو لکھا کہ ممالک محروسہ میں آندہ ایسا نہ ہو اور ان کی شان میں جو نازیبہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے ان کی جگہ آندہ سے یہ الفاظ بولے جائیں. سورۃ النحل آیت نمبر 90 نمبر, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. یہ آیت انہوں نے داخل کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا, احسان کا, اور تمہیں برائی اور بے حیائی اور بے ہودگی کے کاموں سے منع کرتا ہے. یہ ہے جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. کوئی بے حیائی کر رہے تھے نا وہ حضرت علی کے بارے میں, یعنی یہ نعوذ باللہ نازیبہ الفاظ بول کے. چنانچہ تب سے اب تک خطبات کے آخری جملے یہی پڑھے جاتے ہیں, اور واقعی پڑھے جا رہے ہیں, ہم تو خطبات میں سن رہے ہیں. یہ جو آپ کو خطبے دیتے ہیں ان سے پوچھیں یہ آیت جو آپ خطبے میں پڑھتے ہیں یہ کس حدیث میں آیا کہ نبی الاسلام پڑھتے تھے, تو آپ بتائیں گے عمر بن عبدالعزیز نے داخل کی ہے. پھر آگے پوچھیں کیوں داخل کی ہے, پھر وہ آپ سے کہیں گے تو انجینئر کو تو نہیں سنتا. ہاں انجینئر. تو یہ آپ جن بابوں کو مانتے تھے نا, ہم نے انہی کی کتابوں کے حوالے آپ کو پیش کر دیے. یہ حوالے تھے آپ کے لیے. ویسے آپ کا تو چیپٹر یہیں پہ کلوز ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں جب بزرگ فرما دے تو دلیل تو ان سے مانگنا ہی گستاخی ہے. اب میں جو پڑھی لکھی عوام ہے جن کو ہم نے اتنا ایجوکیٹ کر کے بکش بنایا ہے, وہ تو ہم سے سوال کریں گے جی ان بزرگوں کو تو چھوڑیں, آپ ہمیں دلائل دیں بخاری سے, مسلم سے, حدیث کی کتابوں سے. تو ظاہر ہے پڑھے لکھے طبقے کو بھی تو ایڈریس کرنا چاہیے نا, ان لوگوں کو تو ایڈریس کر لیا. تو ان کے لیے ہم نے ریسرچ پیپر کے اندر جو چوتھا ٹاپک تھا سب ٹاپک, اس کے اندر یہ سب کچھ کور کیا ہے. یہ 5B ریسرچ پیپر کے اندر رکھتا ہوں. تو سب کا ترجمہ وہ کہتے ہیں جی تنقید, یہ گالی تو انہوں نے خود سے بنا لی ہے. اچھا تو سر پھر آپ اس میں بھی کہہ دیا کریں میرے صحابہ کو تنقید مت کرو, وہاں ترجمہ کرتے ہیں سب کا گالی مت دو, جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب, میرے صحابہ کو برا مت کہو. اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی 600 گرام خیرات کی, آدھا کلو, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بس. حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران, حالانکہ دونوں مسلمان تھے, دونوں صحابی تھے. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا, فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں. ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار, تکلیف اٹھانا, اور خالد بن ولید نے گولڈن پیریڈ میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا. میں اب تم لوگ یہ کر رہے ہو, تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو, یعنی صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں طلقاء, مؤلفۃ القلوب آل امیہ, ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے. یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. اور پھر وہ مؤلفۃ القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائیں سیدنا علی پر. تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی مت دینا. ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے, حالانکہ یہ مولا علی پہ کرتے رہے. یہ ہے لانتی خود ہو گئے نا, جب مولا علی پہ لعنت کی تو لوٹ آئی.
مسند ابی اعلیٰ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ام سلمہ نے کہا تھا، شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوٹ نوٹ کے اوپر، کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم کب کہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ام سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا؟ جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت، سیدنا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ لہٰذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، تو یہ لعنت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو، نعوذ باللہ، کیونکہ علی سے محبت کرنے والا پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر کہتے ہیں سب کا مطلب وہ تنقید ہے، اور نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بابے، پرانے بزرگ، جھوٹے ہو۔ صحیح مسلم کھولو 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث، لعن اللہ ابا التراب کے الفاظ ہیں، مٹی والے ابن ابی طالب پر لعنت، یہ الفاظ موجود ہیں۔ سب کا ترجمہ لعنت ہی ہے، تنقید نہیں ہے۔ اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پہ تنقید کرنا اچھا کام ہے؟ کہیں گے نہیں، تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا؟ شیعہ کا ابا کون ہے؟ رافضیوں کا ابا کون ہے؟ آل امیہ۔ تو لہذا شیعہ نو میں کہنا کہ تسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے نا آپ لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں۔ یہ سب مجرمین آل امیہ ہے، اور یہ آل امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے چل رہی تھی، صدیوں سے چل رہی تھی۔ وہ تو پھر اللہ نے بنو ہاشم کو نبوت کے لیے چنا، تو ان کو یہ پھر جیلسی ہضم نہیں ہوئی، وہ چیز آگے چلتی رہی۔ خیر چھوڑ دیں، ایک تلخ ٹاپک ہے۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔